طرح طرح سے اپنے گروہ بندیوں کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ہم نبی کے در کے نوکر ہیں۔ ہر نسبت مصطفیٰ، ہر نسبت، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات آخر جو جب میں بات ختم کروں گا تو اس بات کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ختم کروں گا۔ اب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لطف آئے گا کہ اس وقت بھی سبحان اللہ کہیں، اس وقت دل میں کوئی میل نہ آئے، چہرے پہ کوئی ملال نہ آئے، ادھر ادھر کا کوئی خیال نہ آئے۔ لطف تب ہے نا۔ اب یہاں بات نسبت مصطفیٰ کی چل رہی ہے، ایک مقام پر نسبت مصطفیٰ کا تجھے اتنا حیا آتا ہے کہ تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر اور مقام پر نسبت مصطفیٰ کی بات آ جائے تو تیرے دل میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، تجھے تکلیف ہے نا۔ اگر نبی کے در کا نوکر ہے تو ہر نسبت مصطفیٰ۔ اور محفل میلاد میں آنے والوں، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ قاری ہوں۔ سنیں آپ جس طرح کی مرضی لوگوں کو سنیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے میرے جانے کے بعد آپ لوگوں کی پیشیاں لگنی ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا، اچھا تو سو کو سد ہے کی میں ساری کی دے تو سو تھا پہنچ کی میں گئے ہو، فرا تعلق کی میں آئی تو آیا کی میں تو نہیں آتا تو یہ وہ تھے کیوں سدا وے؟ یہ پیشیاں آپ نے بھگتنی ہیں۔ اگر دل میں اتنی جرت ہے، اگر ایمان اتنا قوی ہے تو بات سن، نہیں تو میں ابھی دعا کر کے چلا جاتا۔ میرا کیا ہے، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں ایسا بندہ نہیں کہ آج مجھے جس نے جلسے میں بلایا ہے اگلی بار مجھے ہی بلائے۔ نہیں، یہ کون سی بات ہے کہ سارا دین کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے؟ یہ اور لوگ ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ ایک بار اگر کسی نے بھول کر ہی بلا لیا ہے نا، پھر اس کی کم بختی جاتی ہے کہ اگلے سال مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے ہی ہونا چاہیے تھا۔ دین کا تو جو میرے پاس ہے وہ جو بنڈل وہ اور تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں۔ میں بے نیاز طبیعت کا بندہ ہوں، اور مجھے بھی بے نیاز لوگ اچھے لگتے ہیں، بغیر لالچ کے لوگ مجھے اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب کو منانے کے مختلف ڈھنگ ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف اوقات ہیں اور مختلف مقامات ہیں۔ کہیں بھی جا کر بیٹھ کر، کسی مقام پر بیٹھ کر، کتنی عجیب بات ہے، نبی کا ذکر کرنا ہو اور بندہ کہے کہ نا 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 فلاں آئے فلاں آئے۔ تو یار جو اعتراض کر رہا ہے تو کوئی شرعی عذر تو سامنے رکھنا، پتہ تو چلے نا کہ کس وجہ سے، یا یہ کہے کہ بس علم بس ایک جگہ پر رک چکا ہے اور سمجھ آتی بھئی یہ کوئی نہ میری گالی ہے۔ اور اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو سبحان اللہ کہنا، اس سبحان اللہ سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور تجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر صرف ایسے ہی سبحان، اس طرح عام طور پر مجمع میں کیا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں خطاب کرنے والا، بولنے والا نبی کے صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے تو بھی ہاتھ کھڑے ہیں، نبی کی اولاد کی گستاخیاں کر رہا ہے تو بھی ہاتھ کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، بس اس نے ایسے سپیکر پہ شور مچایا، آگے سے ہاتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، نہ سبحان اللہ کہنی ہے۔ اگر تجھے پتہ چلے کہ یہاں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے نوکری کا اظہار ہو رہا ہے تو پھر یہ تیرے اوپر قرض ہے، پھر تجھے کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ اچھا تو زور لگا کے خاموش ہو کے بیٹھ جا، بے شک تو جتنا مرضی دبا کے بے منہ کو، لیکن دل پہ تو تیرا اس وقت اختیار ہی نہیں رہے گا جب اللہ کے محبوب نبی کے در کے نوکر نے بات کی اور تیرا دل دھڑکے گا۔ تو زبان کو تو چپ کر سکتا ہے، دل کے دھڑکنے کو کیسے چپ کرائے گا؟ تو دل کے دھڑکنے کو مزہ تو اسی بات کا ہے نا، مزہ بھی تو اسی بات کا ہے نا کہ بندے کا دل گواہی دے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو عشق ہوتا ہے نا، محبت، یہ دماغ سے کی نہیں جاتی۔ مسئلہ تو یہ ہے، یہ دماغ سے نہیں کی جاتی، یہ دل سے کی جاتی ہے، اور جس جگہ پر دل ہے یہاں دماغ نہیں ہے۔ یہ سوچنے والے لوگ اللہ کے محبوب نبی کی شانوں کے متعلق سوچتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب نبی کے در کے نوکر کبھی سوچ کر عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، مودت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ محبت اور مودت سے دل کی بات مان کے اللہ کے محبوب نبی کے در کی غلامی کی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو عطا کر دے وہ اسی طرح ہے نا، جسے جو عطا کر دے۔ اور اگر تجھے کوئی تکلیف ہونا او بانی، یا جو میرے یا آپ کے ساتھ جو مولانا گئے ہیں، اگر تجھ پر کوئی زیادہ